بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 25 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح ہر بند نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیب کھول دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف اور صرف 10 منٹ نکال کر آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کے دن کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 25 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ جائے،
آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان دفتر کاروبار سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے میں آسانی کے لیے پڑھ لو۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، مجھے کوئی اپنی جیب سے تو کچھ پیسے نہیں دے رہا جو میں آپ کو مسترد اعمال نہ بتاؤں، وظائف چھپاؤں۔ اللہ والوں، یہ تو میرا رب ہے، اور رب کا قانون ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، اور وہ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کسی اور کے لیے مدد کریں، کسی اور کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک بے حد اس بندے سے خوش ہوتا ہے، رحمت کی نظر اس بندے پر فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو انشاءاللہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ شوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے 24 دن گزر چکے ہیں۔ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، لیکن ابھی چند دن باقی ہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 سال کا انتظار بن جائے۔ تو اللہ والوں، آج اس عمل اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اللہ والوں، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ ذی قعدہ کا ہے، تو لہٰذا ذی قعدہ کے مہینے کی بھی تیاری کریں، کیونکہ اس مہینے کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج ماہ شوال کی 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس خصوصی دعا میں لازمی شرکت کرنی ہے اور آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں دعاؤں میں حصہ لیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب سے محبت کا واسطہ، تجھے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے،
ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، مقروض ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان سب کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا، ان کو عروج عطا فرما، ان کو فتح عطا فرما، ان کو نصرت عطا فرما۔ جتنی بھی شہادتیں ہو گئی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا، ان سب کے خون کو رائے گاہ نہ ہی جانے دینا میرے مولا، جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز جاننے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے میرے مولا، ان سب کو نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو منافقین ہیں، جنہوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے میرے مولا، ان سب کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں لازمی قبول فرما، ان سب کو نیست و نابود فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، کیونکہ آج ماہ شوال کی 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے۔ اللہ والوں، یہ آخری دولت والی جمعرات ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ آج کی خاص دعا میں بھی حصہ لیں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنا رحم کرے، آپ پر اپنا فضل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین یقین کرے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم لوگ مانگتے ہی نہیں، ہم لوگ رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہی نہیں۔ آج رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، خالی تجوریوں کو بھر دے گا۔ بس آج اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ جب باوضو اگر مصلی پر بیٹھے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرے، سچی توبہ کرے۔ اللہ والوں، ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ کبھی گناہ کی طرف آپ لوگ جائیں ہی نہ، آپ لوگوں کو گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک توبہ قبول کرے گا، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ آج ماہ شوال کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے، تو لہٰذا اپنے وظیفے کا آغاز اللہ رب العالمین کی ذات پر اور نبی پاک کے محبوب پر درود پاک بھیج کے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جو درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے۔ تو اللہ والوں، آئے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار
यानी नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। अल्लाह वालों, पहले आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी किया। राजी करने का कामयाब तरीका क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारा, और साथ ही साथ आप लोगों ने रब के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी को पुकारा। आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन दोनों नामों को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं। अगर आपको पता चल जाए, यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخیں مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی، چاول، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ چینی پر پڑھ رہے ہیں تو چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر آپ لوگ کسی کونے میں ڈال دیں جہاں پر چینٹیوں کا گزر ہو، تاکہ چینٹیاں کھا جائیں گی تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی بھی اپنے سامنے رکھیے گا اور پانی بھی آپ لوگ پی جائیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار کی آسانیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، بس آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ صحیح انداز سے پڑھنا ہے اور کوشش کریں 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔